کہ رفع الیدین وہ ہے جس سے نماز کا آغاز بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو بندہ رفع الیدین سے نفرت کرتا ہے، رفع الیدین کے نام سے، وہ کس منہ سے نماز کا آغاز رفع الیدین سے کرتا ہے؟ کیڑے منہ نال کرتا ہے؟ وہ تیرے دل دے اندر سے کوٹ کوٹ کے نفرت بھری گئی۔ تو کدی مثالہ دیتیاں مکھیاں کیوں مار دے ہو، کدی کیا انج کیوں کر دے ہو، کدی کیا کوڑے دی پوچھ طرح انج کیوں کر دے ہو۔ مذاق سکھلایا گیا، استہزاء سکھلایا گیا، نفرت سکھلائی گئی، لیکن ساڑی معصوم قوم نے کدی اپنے ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنا علما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله كما علمكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں، شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمینہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم، کہ اللہ دا ذکر، اللہ دی عبادت، اللہ دی خوشنودی، نماز اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح علمکم اللہ نے سانوں سکھائی ہے. اور نبی علیہ السلام نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھو، نماز اونج پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں پڑھ کے دکھائیے. اے ارشاد گرامی نبی علیہ السلام دا بڑا پیارے موقع تھے کہ کچھ صحابہ نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، تقریباً 20 دن رہ، اور 20 دن رہن تو بعد صرف وہ 20 دن کیوں رہ سن کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سیکھنا، نماز سیکھنی ہے، نماز دا طریقہ سیکھنا. اس سکھن واسطے صحابہ رہ جدو جان لگے نا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے اے جڑے گولڈ ورڈ نے نا، سونے دے پانی نہ لکھن والے لفظ نے،
انہوں نے فرمایا سی کہ ہن گھر جانا تے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تسی اونج پڑھنی ہے جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھدے ہوئے ویکھیا۔ یہ اختیار نہیں کہ تسی نماز انج پڑھنی ہے جویں تہاڈا دل کرے، نماز ہی پڑھنی ہے جویں مرضی دی پڑھو، وہ سجدہ ہی دینا جویں مرضی دیو۔ ساڈے مفتیاں دے جڑے گلیاں بازاراں چ ٹردے پھردے مفتی نے انہاں دے فتوے ہوندے نے کہ سجدہ ہی دینا جویں مرضی دیو۔ اے فتوے سوچ ساڈے لوگاں دی ہو سکتی ہے، ان پڑھ لوگاں دی ہو سکتی ہے، ٹاواں ٹاواں نماز پڑھن والے اکثر بے نمازاں دی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان دی انہاں واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیتا ہے نا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز سب نے اونج پڑھنی ہے جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر وضو دا مکمل طریقہ اس دے حوالے نال گفتگو ہوئی، اور ظاہر اختصار دے نال ہی وضو دا طریقہ بیان کیتا گیا کہ اگر ہر مسئلے نو کھول کھول کے بیان کیتا جائے تو شاید 6.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، نماز دا طریقہ پھر بھی مکمل نہ ہوئے۔ وضو دے طریقے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ مزید فرمودات نے۔ میں پچھلے جمعے دے اندر دسیا سی کہ وضو جدو مکمل تسی کر لیندے ہو، اس تو بعد 2 رکعتاں نماز پڑھ دے ہو، تو ان دی فضیلت ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، انسان دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور اسے ضمن دے اندر ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک بھی بیان کیتی سی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی کہ میرے قدماں دی آہٹ اللہ دے رسول تانوں جنت دے اندر اس واسطے سنائی دیتی ہے آسمانہ دے اوپر، کیونکہ میں ہر وضو تو بعد 2 رکعت نماز ادا کردا۔ ہن اس دے اندر نا ساڑھے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاندی۔ وضو میرے بھائی آج کل جدید مسجداں ٹوٹیاں نے، سارا نظام ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر ہر صحابی نبی وضو اپنے اپنے گھروں کر کے آندے سن، وضو اپنے اپنے گھروں کر کے آندے سن۔ تے اج بھی اگر کوئی گھروں کر کے آندا تو بہتر جے، گھروں کوئی کر کے آئے تو بہتر ہے، نبی اور صحابہ دا طریقہ ہے۔ باقی اہتمام تو ہوندہ ہے مسجد دے اندر بھی آ کے کر سکتے ہو، کوئی اندے چ حرج نہیں، لیکن گھروں کر کے آنا چاہیے، ضروری ہے، پہلی کوشش یہی انسان دی ہونی چاہیے۔ تے گھروں وضو کر کے آنا، پھر آ کے مسجد دے اندر داخل ہونا، اور مسجد دے اندر داخل ہون لگیا مسجد دے اندر داخلے دی دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا مسجد دے سامنے بھی آلریڈی پہلے موجود ہے، تو اس چیز دا بھی اہتمام کیتا کرو۔ مسجد دے اندر آ گئے، مسجد دے اندر داخل ہوئے، اور نماز شروع کرن تو پہلے پھر کچھ جڑیاں چیزاں نے جنہاں دی وضاحت ضروری ہے۔ مثال دے طور تے اذان ہے، اذان، اور اذان دے اندر جڑے خاص مسئلے نے، مثلا اذان ہے نا، اذان دے اندر کمی پیشی جائز نہیں، سمجھے ہو؟ اذان دے اندر اسی کمی پیشی کر سکدے، کوئی لفظ نہ پا سکنے ہاں تے نہ اندے چوں کڑ سکنے۔ اگر اندے اندر کوئی شاید داخل کران گے تاں بھی مجرم، تے جو کوئی شاید دے اندر داخل ہے انہوں باہر کڑ دیاں گے تاں بھی مجرم۔ کچھ بھائی اذان دے اندر داخل کر دینا، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اور کچھ لوگ حی علی خیر العمل دے لفظ بھی ایڈ کر دیں۔ لفظ اچھے، معنی اچھا، حی علی خیر العمل دا معنی کی ہوتا ہے؟ نماز لاؤ، نماز بہترین کام میں، بہترین عبادت ہے،
ہن لفظ دے ترجمہ دا ٹھیک ہے نا، لیکن اس نو بھی اذان دے اندر داخل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ہی جس طرح اذان دے اندر اضافہ جائز نہیں، اذان دے اگے پیچھے ٹوچ لانا بھی جائز کوئی نہیں۔ کچھ ساڑے مسلمان پائیاں دے احباب جڑے نے وہ اذان شروع کر دینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے، جویں ساڈی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کوئی نعوذ باللہ دشمنی نہیں، ساڈے دل دے اندر کوئی انہاں دا بغض نہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ دا نام بھی اذان وچ پانا درست نہیں ہے۔ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس نو اذان تو پہلے داخل کرنا، اذان دے نال لازم انو قرار دے دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں۔ جدو اللہ دے رسول دا طریقہ نہیں فاہوا ردن تے مسلمانوں نو قبول ہونا چاہیے نہیں، پاویں اللہ دے رسول دے نام لے کے داخل کیتا جائے، اللہ دے رسول کو ثابت نہ ہوئے، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے کے داخل کیتا جائے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں او چیز کہنا ثابت نہ ہوئے۔ اسی طرح اذان ہو گئی، اقامت، اذان اور اقامت دا طریقہ پھر اس دے اندر بڑے ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ساتھیاں دا سوال ہوتا بھی ہے، اکثر سوال کی ہے جی ساڑھے ہاں اذان ہوندی ہے، مسجد نبوی دے اندر اذان ہوندی ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ دے اندر بھی اذان ہوندی ہے، اذان سیم ہے، اس مسجد دی پنڈ دی دوسری مسجد دی اذان، 21 چک دی اذان، ٹھیک ہے، پورے پاکستان دی اذان، اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دی اذان اور مسجد نبوی دی اذان سیم ہے، کوئی فرق نہیں، جس دے اندر اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی 2 دفعہ، اللہ اکبر اینڈ تے 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ، سب سیم، کوئی فرق نہیں۔ لیکن فرق کتنے آ جاتا ہے کہ اہل الحدیث دی مساجد دے اندر سیم یہی اذان ہوئے گی، دیوبند مکتبہ فکر دے اندر بھی یہی اذان ہوئے گی، بریلوی مکتبہ فکر دے اندر بھی اذان ہوئے گی، فرق آ جاتا ہے تکبیر دے اندر۔ جدو اسی اہل الحدیث دی مساجد دیکھنے ہیں تو اس دے اندر جدو تکبیر کہی جاندی ہے وہ تکبیر کہی جاندی ہے سنگل، تکبیر کہڑی ہوندی ہے؟ سنگل تکبیر۔ سنگل تکبیر کیوں ہوندی ہے؟ اچھا، اہل الحدیث دی مسجد دے اندر بھی سنگل، حرم دے اندر گئے اوتھے بھی سنگل، مسجد نبوی دے اندر گئے اوتھے بھی سنگل، کویت، قطر، مصر، جتھے مرضی دنیا دے کونے کونے نو چھان ماریا، جتھے بھی سنی تے تکبیر سنگل، سوائے ساڑھے پاک و ہند دے اندر 2 مکتبہ ہے، بلکہ مکتبہ فکر اکو ہی لا لو کیونکہ پیچھے فقہی طور تے وہ اکو نے، اونا دی تکبیر ساڑھے نال رل دی، کعبہ نال رل دی، مسجد نبوی نال رل دی، اہل عرب دے نال رل دی، کوئی نہیں۔ ایک بھائی ساڑھے وہ 16 سال رہ کے آئے مختلف ممالک دے اندر، تو وہ اپنی بیتی سنا دے نے، وہ آدھے نے میں جتنے ملک بھی پھرے نے نا، میں کسے ملک دے اندر 2 سال رہے ہیں، کسے 4 سال رہے ہیں، میں اے ڈبل تکبیر کسے ملک کسے نو کہندے سنے آ کوئی نہیں۔ وہ جدو واپس آئے انہاں دے پنڈ دی جڑی مسجد سی وہ دیوبندیاں دی سی، انہاں دے اپنے بھائی دیوبندیاں دے امام سن، تے او شوقیہ طور تے تکبیر پڑھن لگ پے، لیکن تکبیر وہ پڑھیا کرن سنگل، تے جنہ بھائیاں سنگل تکبیر پہلے سنی نہیں ہوندی یا امامہ سنی نہیں ہوندی، انہاں واسطے سب تو بڑی پریشانی ہی ہوندی ہے، اوہ ہو سنگل تکبیر ہو گئی۔ ایک دفعہ ملک وال واقعہ ہویا، میرے بالکل قریبی دوست تھی، انہاں تکبیر پڑھی عدالتاں دے اندر، مسجد دے اندر زور دی نماز پڑھن لگے، اور کوئی نہیں سی کہندے، جو انہوں نے ویکھیا نا داڑھی والا، انہوں نے کہا جی آپ صاحب تسی تکبیر پڑھ دے، انہوں نے سنگل پڑھ چھڑی، امام صاحب آکھیا میں تو نہیں جماعت کرانی، تکبیر دوبارہ پڑھو۔ نفرت، حالانکہ تبدیلی کرنا والے خود، اس نو غلط خود کیتا، ترتیب نو غلط خود کیتا، لیکن نفرت کر دے پینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو۔ ابو داؤد دے اندر حدیث پاک موجود ہے،
غالباً 496 یا 97 نمبر ہے, اگے پیچھے ہو سکتا, میں اندازے نال دسدا پیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے انہاں دی حدیث آندی ہے نا کہ وہ اذان کیڑی پڑھدے ہوندے سی, سیم اسی حدیث دے اندر اوہی راوی, اوہی سند, اوہی کتاب, اوہی حدیث نمبر, جس دے اندر جدو تکبیر آندے نا وَإِذَا أَقَمْتَ, اور جب آپ اقامت کہیں تو پھر آپ نے اقامت کہنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. باقی بھی حدیث دیا کتابیں چلے جاؤ. میں بڑے بڑے بندیاں کول جنہاں نوں اے تکبیر تو تکلیف ہوندی سی, میں کتاب چک کے لے جا کے انہاں دے گھر پہنچائی, جواب کوئی نہیں. میں آخیا 6 مہینے پڑھ کے ریسرچ کر کے مولویاں نوں ساریاں نوں فرول کے ویکھ لئیو, تے جو کوئی جچ دا کوئی جواب لبے تے مینوں جواب دے دئیو. 2-4 دنوں بعد کتاب آپے ہی مسیتے چھڑ گیا. انہاں نوں پتہ سی کہ ساڈے مولویاں کول ہندا جواب. تو یار ایک تو ہوندا نا حدیث نمبر بدلیا ہوئے, بندہ حکم لا چھڑے یار یہ ضعیف ہے, ایتھے تے حدیث دا نمبر بھی نہیں بدلیا, کیونکہ اگر آکھن گے حدیث ضعیف ہے تو پھر تو اذان بھی ثابت نہیں ہوتی. جب اسی اذان کو مان رہے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اسی تکبیر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس واسطے اصل جڑا مسنون طریقہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اذان ساریاں دی سیم ہے اور تکبیر بھی ساریاں دی سیم ہونی چاہیے. اور تکبیر سیم کیڑی ہے؟ سنگل تکبیر. اور اگر کسی نو شوق ہوئے آئمہ دے اندروں انہاں کولو تحقیق کرن دا, انہاں کولو پوچھن دا, تے آئمہ رحمہ اللہ کول بھی چلے جو. امام شافعی رحمہ اللہ بھی سنگل تکبیر, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی سنگل تکبیر دے قائل. کسی دا فقہ دا شوق ہوتا نا بھی فقہ جو ثابت ہوئے گا تو پھر فقہ دے اندروں بھی ثابت ہے. اس واسطے سنگل تکبیر تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. چلو نہیں پڑھ دے نہ پڑھو, لیکن پریشان نہ ہویا کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بھی سنگل تکبیر پڑھ دے سن. آپ تو ثابت ہے. ہاں کدی کدی تسی آپ سن دے ہوو گے کہ اسی بھی ڈبل تکبیر پڑھ دے ہیں, اسی بھی ڈبل تکبیر پڑھ دے ہیں. ابو داؤد دے اندر جس حدیث دا میں پہلے حوالہ دیتا ہے اس تو بعد والی حدیث دے اندر بھی اذان دا طریقہ موجود ہے, لیکن اوتھے صحابی رسول تبدیل نے. صحابی رسول نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اذان سکھلائی, اور اذان سکھلائی جس دے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ, اے جڑے جملے سن نا دو دفعہ کہہ کے پھر واپس اشہد ان لا الہ الا اللہ تے آ جاندے سن, پھر دو دفعہ انہاں نوں دہراندے سن, جس نو عربی دے اندر کہندے نے ترجیح والی آذان. کیڑی آذان؟ ترجیح والی. ترجیح دا معنی کیا ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے کہ شہادتین کے کلمے کو دوبارہ لوٹانا. حضرت ابو محذورہ آندے نے کہ مینوں اللہ دے رسول نے اذان سکھائی سی, تے او مکے دے مؤذن بھی رہے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرن تو بعد جدوں واپس چلے گئے سی نا, تے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دا کعبۃ اللہ دا مؤذن مقرر کر کے گئے سن, اور وہ ترجیح والی اذان پڑھ دے رہے. جڑی وہ ترجیح والی اذان ہے نا اسی الحمدللہ وہ بھی پڑھنے ہیں. سن دیو نا کدی کدی پھر ساڈے باہر پائی پریشان ہو جاندے, اے کنج دی اذان ہے, وہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. جدوں او اذان پڑھی جائے گی نا ترجیح والی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, پھر تکبیر وہی ہوئے گی جیڑی تکبیر ساڈے پائی آندے ڈبل. کیڑی؟ اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ادو جائز ہوئے گی جدوں اذان ڈبل کہی جائے. واللہ عالم. انہاں دونوں حدیثاں دے اندروں ایک حدیث چو تکبیر دا طریقہ لے لیا, ان دی اذان دا انکار کر چھڑیا. دوسری حدیث دے اندروں
اذان لے لئی تے اون دی تکبیر دا طریقہ جڑا نا انکار کر چھڑیا، مسلمان دا یہ شیوا نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولوں جون سا بھی طریقہ صحیح سند کے ساتھ آ جائے گا، مسلمان کا حق ہے اس کو حق ماننا، سچ ماننا، تے انہوں تسلیم کرنا ہوئے گا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ اکثر پیش بھی آندا ہے اور دوست احباب سوال بھی کرتے رہتے ہوندے نے کہ تکبیر دینی کدوں چاہیے، تکبیر کدوں ہونی چاہیے؟ کچھ نے کہا کہ تکبیر ادوں پڑھنی ہوندی جڑے مقتدی نے وہ ادوں کھڑے ہون گے جدوں تکبیر دا آئے گا نا قد قامت الصلاۃ۔ اور صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ذکر کر کے انہوں نے طریقہ دس دیتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ تے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ جدوں تسی امام نو مصلی دی طرف بڑھدے ہوئے ویکھدے ہو نا تے ادوں تسی اقامت کہنی ہے۔ اگر کسی دا موقف ہے قد قامت الصلاۃ دا تو وہ حدیث دے مطابق نہیں، حدیث دے مطابق یہی ہے کہ جدوں امام نو آندے ویکھنا ہے ادوں صف بندی کر لینی ہے، جدوں امام آ جاندا ہے مصلی تے آ جاندا ہے تکبیر شروع کر دیو اور نال دی نال صف بندی بھی ہو جاندی ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا طریقہ ہے کہ صف بندی کرن تو بعد پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سووا واعتدلوا سووا صفوفکم وسدوا الخلل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ سی۔ اور اذان دے متعلقہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کیتی ہے، ساڑھے ہاں بڑے لوگ اس تو نسدے رہندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا مؤذن ہوئے گا نا قیامت والے دن اللہ پاک انہوں سب تو بلند کرے گا، وہ سب تو اچا نظر آئے گا، عزت ہوئے گی، ان کا مقام ہوئے گا کہ مؤذن۔ اور دوسری حدیث مبارکہ دے اندر اللہ دے رسول فرمایا کہ مؤذن جدو اذان دیندا نا تو اس دی اذان دی آواز جتھے جتھے جاندی ہر شے، جانور بھی اور جمادات، پودے، گھاس وغیرہ یہ چیزاں بھی جتھے جتھے تک اذان دیندی ہے آواز جاندی ہے، کل قیامت والے دن یہ ساریاں چیزاں اس مؤذن دے حق دے اندر گواہی دین گیاں کہ اللہ اے تیرا بندہ سی، تیرے ال لوگاں نو نماز واسطے بلاندا رہا۔ تو اس فضیلت نو سامنے رکھدے ہویا سانو سب نو شوق دے نال اذان دے اندر نہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اذان ختم ہوئی، اذان دے آخر تے دعا موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور اسی طرح اذان تو بعد ہر بندہ انفرادی طور تے ٹھیک ہے درود ابراہیمی بھی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی وہ کام کرو کہ جس دے اندر اختلاف ہوئے نا، میں اکثر اوقات کہندا ہونا کہ اگر سنت عمل کیتا جائے اختلاف ہوندا ہی نہیں۔ کوئی بندہ درود پڑھدا رہے، کوئی بندہ درود پڑھدا رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کسی نو کوئی تکلیف ہوندی؟ تکلیف ادوں ہوندی ہے جدو خود ساختہ درود پڑھیا جائے۔ تو اس واسطے جو چیز اللہ دے رسول کو ثابت ہے سانو اس دے اوپر ہی قائم اور دائم رہنا چاہیے، چمٹیا رہنا چاہیے، اسے دے اندر ہی ساڑھے سب واسطے انشاءاللہ الرحمن بھلائی گی۔ مسجد دے اندر آ گئے قبلہ رخ ہونا، یہ بھی شرائط نماز دے اندروں نے کہ قبلہ رخ ہونا ہے، نماز سجے کھبے یا چاڑھدے دی طرف منہ کرن نال نماز نہیں ہوئے گی، بلکہ مسلمان نے جدوں بھی رخ کرنا ہے تے قبلے دا رخ کرنا ہے۔ اور اس تو بعد نیت کرنی، نیت اس دی وضاحت وضو دی نیت نال میں پچھلی دفعہ کر بھی چھڑی ہے، تے مزید بھی میں نشاندہی کر دینا کہ نیت 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 وہی ہے جس نیت نال اسی مسجد دی طرف آئے ہیں، نیت وہی ہے جس نیت نال اسی وضو کیتا ہے، نیت وہی ہے جن دی وجہ تو اسی بیٹھے سائیں تے کھڑے ہو گئے ہیں، نیت وہی ہے کہ جس دی وجہ تو اسی وہ پیچھے بیٹھے سائیں تے جدوں امام مصلی تے آیا اسی ساریاں صفاں چھڑ کے پہلی صف چ آ گئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ہن نماز ادا کرنی ہے۔ جی میں وضو واسطے کوئی لفظ موجود نہیں نے نا کہ وضو کرن لگیا بندہ دسے اے ٹوٹی تے اے پانی تے میں، انج ہی نماز واسطے بھی دسن دی لوڑ
کوئی نہیں. اتنے بھی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے جملے بڑے پیارے نے. انہوں نے ایک کسی بھی مولوی نال ہی انہوں دی ڈسکس ہوندی پئی سی تو اس دے دوران انہوں نے بڑے پیارے جملے کہے. مولوی نے کہا اچھا تسی وہی اہل حدیث ہو جڑے نیت نہیں کرتے؟ شاہ صاحب آدھے ہاں بالکل وہی صحیح بجے جڑے نیت نہیں کرتے. کہتے نہیں یار نیت تو کرنی چاہیے نا. شاہ صاحب آدھے ہاں بالکل لیکن کیوں کرنی؟ آدھا نہیں یار دسنا تو چاہیے نا کیڑی نماز ہے کنیاں رکھتا نے کنجے کیویں کھڑا میں کندے پیچھے کھڑا دسنا تو چاہیے. شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو پوچھا کنوں دسنا چاہیے؟ آخر اللہ نو. شاہ صاحب آدھے اللہ نو تے پتہ ہے اللہ نو تے پتہ ہے. کہتے اچھا پھر اپنے آپ کو دسنا ہوتا ہے. شاہ صاحب آدھے اپنے آپ بھی ادوں ہی پتہ سی جدو اذان سن کے موڈ بنا لیا کہ میں مسیح تے جانا ہے. اپنے آپ کو بھی پتہ پھر کنوں دسنا. پھر شاہ صاحب آدھے کہ میں انہوں کیا یار نیت میرے سنا نا نیت سنا تو صحیح. انہیں جی وہ رٹے رٹائے لفظ ہے سن 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے منہ طرف قبلہ شریف نو پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. شاہ صاحب اتنے روک لیا کہندے نے اے جڑا تسی کیا نا پیچھے اس امام دے اے نیت مقتدی دی. تسی ہو امام تسی امام دی نیت سناؤ تسی امام دی نیت سناؤ. اے جڑی نیت ہے یہ تو مقتدی دی ہے. مقتدی آندا ہوندا ہے پیچھے اس امام دے تے تسی تے امام ہو. فرماندے نے کہ وہ بندہ کوئی 4-5 منٹ چپ ہو گیا سر سٹ کے بہ گیا اور پھر سر اٹھا کے آندا شاہ جی سچی پوچھو نا تے 15 سال ہو گئے نا مینوں امامت کرواندیاں تے میں یہی نیت کردا رہا مصلے تے کھلوتا بھی پیچھے اس امام. ٹھیک ہے او بھائی جدو بندہ بدعات دی طرف جانا نا عقل موت ماری جاندی ہے. نہیں پتہ ہوندا میں منہ چوں کی کہہ رہا کی جملے کہہ رہا. انہاں جملیاں دے پیچھے اہل حدیث نال نفرت بندہ پال لیندا ہے. بحث و مباحثے کردا ہے کفر نو تے فلاں تے یہ تے وہ سارا کچھ ثابت کردا ہے. کدی اپنی نیت غور کردا. اج بھی جے چیلنج ہے کسے پنڈ چلے جایا جے امام نو آکھو کہ نیت سنا واللہ 100% یقین ہے کہ امام پھر بھی تانوں یہی نیت سنائے گا پیچھے اس امام دے. کہ انہوں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں میں تے پیچھے نہیں ہوں میں تے سارے دے اگے ہاں. اس واسطے اللہ پاک جڑا دین نال دغا کردا ہے نا دین دے اندر تبدیلی کردا ہے بناوٹ کردا ہے تے اللہ پاک اون دی عقل اور شعور نو چھین لیندے نے جس دی وجہ تو پھر وہ جواب دے پاندا نہیں ہے. اس واسطے نیت ہے نیت حق ہے اور وہی حق ہے جڑا صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے لکھا نا انہوں نے کیا النیت ہوا ارادۃ القلب. صاحب ہدایہ نے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے ارادے والی نیت کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول سے کوئی بھی نیت کے لفظ ثابت. نماز سارے پڑھ دیو نا کیڑی زبان ہے؟ عربی زبان ہے. اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ اردو آئی نہ پنجابی ویچ آئی نہ سریکی آئی. لیکن نیت دے بارے سریکی اس سریکی نیت پیا کردا ہے 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف قبلہ شریف نو وہ اپنی سریکی کر رہا ہے. اردو والا اردو کردا پیا پنجابی والا پنجابی جانگلی والا اپنی جانگلی. کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کا تعلق محمد کے دین سے نہیں ہے. بنوٹی پاک و ہند کی ایجاد. عربوں میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی خود ساختہ اور ایسی بنوٹی جن دی وجہ تو فتوے ساڑھے تھے جے اے نیت نہیں کر دے تو لہذا اے مسلمان ہی رہ کوئی نہیں. وہ تو پہلے دسیا نا بھی انہوں کو سوال دا انداز اچھا تسی وہی ہو جڑے نیت نہیں کر دے. تو اس واسطے نیت ارادہ ہے دل نو کہندے نے تو دل دا ارادہ نیت ہی کافی ہے. بلکہ میں ایک دفعہ مفتی طارق مسعود صاحب نو سندا پیا سی دیوبندی ہو کے انہوں نے بھی اس حوالے نال ڈانٹیا. انہوں نے کہا یار میرے نال کئی باری اپنے نال ہویا ہے میں نماز پڑھدا ہونا پیچھے نواں بندہ آندا ہے میرے نال وہ جوں شروع ہوندا 4 رکعت نماز اور میرا ہی نماز دا ستیہ ناس کر چھڑدا. وہ جدوں نیت آپ دی ٹھوکدا نا آ کے
تے جڑا پہلے نال پڑھدا پیا ہوندا اوندا ستیاناس کر چھڑدا. اس واسطے نماز دا آغاز ہوندا اللہ اکبر تو, اذان دا آغاز بھی ہوندا اللہ اکبر تو. تے اس واسطے جتھوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نو شروع کیتا سانو سب نو بھی اتھوں ہی نماز نو شروع کرنا چاہیے. اور اس تو بعد ایک اہم چیز ہے سترا, کہ سانو ہمیشہ سنتا پڑھ دیاں نفل پڑھ دیاں سترے دا اہتمام کرنا چاہیے. کہ یا تے دیوار نو سترا بنا لو, کوشش کرو سنتا اگلی ایسی جگہ دے پڑھو جتھوں بندیاں دا گزر نہ ہوئے, یا مسجد دے اندر سترا موجود ہوئے انہوں چوک کے اپنے اگے رکھ لو, کسی پھٹی نو رکھ لو, کوئی چیز بھی رکھ لو جن دے نال تہاڈی نماز دے اگوں کوئی گزرے نہیں. اس چیز دا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام دے سامنے سترا پیا ہے نا, امام دے سامنے سترا پیا ہے, وہ باقی بھی سارے لوگوں واسطے کافی ہی ہو جائے گا. دوران جماعت جدو اپنی سنتا پڑھنیاں نے کوشش کی تھی پلر دے پیچھے چلے جاؤ. اس دے متعلقہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام اس قدر تاکیداً اس چیز کا اہتمام کرتے سی, یا وہ دیوار وہندے سن تو یا کسی ستون نو دیکھتے سن, اس ستون دے پیچھے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے سن ستون نو اپنا سترا بنا کے نماز دا آغاز کرتے ہوندے سی. اور اس کے بعد نماز دا آغاز اللہ اکبر تے نال کی کرنا ہے رفع الیدین. نماز شروع کرنی ہے کیا کرنا ہے رفع الیدین. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا, یدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے کبر اللہ اکبر کہتے, ورفع یدی, اور ساتھ رفع الیدین کرتے. کیا کرتے؟ رفع یہ رفع الیدین ہمارے دیوبندی بھائی بھی کرتے ہیں, بریلوی بھائی بھی کرتے ہیں. دیوبندی بریلوی اگے حیاتی مماتی یا جعفری ہون سارے دے سارے کردے نے. تے اس واسطے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رفع الیدین ثابت ہی نہیں, رفع الیدین ثابت ہی کوئی بندہ کسی مسلک دا دعویٰ کر سکتا. کیوں کہ رفع الیدین وہ ہے جس سے نماز کا آغاز بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو بندہ رفع الیدین سے نفرت کرتا ہے رفع الیدین کے نام سے, وہ کس منہ سے نماز کا آغاز رفع الیدین سے کرتا ہے؟ کیڑے منہ نال کرتا ہے؟ وہ تیرے دل دے اندر کوٹ کوٹ کے نفرت بھری گئی. تو کدی مثالاں دیتیاں مکھیاں کیوں مار دے ہو, کدی کیا انج کیوں کر دے ہو, کدی کیا گھوڑے دی پوچھ طرح انج کیوں کر دے ہو. مذاق سکھلایا گیا, استہزاء سکھلایا گیا, نفرت سکھلائی گئی. لیکن ساڑی معصوم قوم نے کدی اپنے امام کو نہیں پوچھا کہ امام صاحب جن دے خلاف اسی نفرت کر دے پے ہیں تے اسی نماز شروع کرن لگیاں کی کرنے. تے مولوی بھی ایڈا مکار نکلیا ہے, ایڈا چالاک نکلیا ہے کہ انہیں جدو عیدہ دا رفع الیدین دسیا نا 6 واری کرنا ہے انج. کنے واری؟ 6 واری. ادو نہیں آکھیا مکھیاں مار دے ہو, تے نالوں نے لفظ اے کو نہیں آکھیا رفع الیدین. آندا ہے آپ نے یہ جو عید پڑھنی ہے نا, چھوٹی عید ہو یا وڈی, اس کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. واہ مکار, ہاتھوں کو بلند کرنا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رفع الیدین. لیکن اس مولوی کے منہ سے لفظ رفع الیدین کیوں نہیں نکل رہا؟ اس بدبخت نے نفرت ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں صرف ایک وہ رکوع والی رفع الیدین کی وجہ سے. ورنہ اللہ دے رسول نو رفع الیدین اتنا محبوب عمل سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا آغاز ہی رفع الیدین تو ہوندا. ساڑھے سب دی نماز دا آغاز بھی رفع الیدین تو ہوندا ہے. اور ایتھوں انہاں لوگاں دی بھی تردید ہو جاندی ہے جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں رفع الیدین سے نماز کا سکون جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ دی قسم ہے جس شے نال نماز دا سکون خراب ہوئے میرے نبی اس کام تو نماز شروع کر دے نہیں. اصل کی ہے میں صاحب ہدایہ نو پڑھیا فقہ حنفی دی معتبر ترین کتاب ہے. صاحب ہدایہ پتہ کی آندے نے؟ وہ آندے نے ایک سوچ ہے ساڈی, ایک میں سوچتا ہوں دسن لگیا پڑھے لکھے فقہا دی بھی
جس وقت بندہ رفع الیدین کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے منہ سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور صدر ہو، وزیر اعظم ہو، نبی بھی ہو، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے اللہ میں کمزور ناتوا ہوں، تیرے سامنے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ انہیں پھر کی کیا ہے صاحب ہدایہ نے، انہوں نے کیا، اس دے اندر اللہ دی بڑائی ہے، اللہ دی کبریائی ہے، اللہ دی تعریف ہے جڑا بندہ رفع الیدین کرتا ہے۔ تے بھائی اس رفع الیدین کرن نال جدوں نماز شروع کر دیو تے صاحب ہدایہ آندے نے ہاتھ چکن دے اندر بھی بندہ چکن والا ہاتھ اللہ دی تعریف پیا کرتا ہے، تے پھر کیوں منہ دے اندر چھالے پہ جاندے نے، جدوں بندہ کہے کہ رکوع کرن لگیاں بھی اللہ دی تعریف پیا کرتا ہے، رکوع تو اٹھن لگیاں بھی اللہ دی تعریف پیا کرتا ہے، اور کرتا کیوں پیا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے۔ تے باقی وضاحت انشاءاللہ رکوع دے اندر کرانگے۔ اچھا رفع الیدین اور رفع الیدین دیا حدیث میں کہ پڑھاں تے وقت تھوڑا ہے۔ رفع الیدین کندھیاں دے برابر بھی جائز، ہاتھ اٹھائے قبلہ رخ ہونے چاہیے دے نے، اے انگلیاں جڑیاں نے نہ اینج ہون تے نہ اینج ہون، بلکہ جڑی انہاں دی اپنی حالت ہوندی ہے نا اسی حالت دے اندر انہوں قبلہ رخ رکھنا ہے، اور زیادہ تو زیادہ کندھیاں دے برابر اٹھایا، ٹھیک ہے جائز، اور تھوڑا جا کندھیاں دے اوپر کر لیا ہے، اے تلیاں جڑیاں نے ایتھے برابر آ گئیں پھر بھی جائز۔ اگر اے کناں دی لو دے برابر کر لیا، صحیح مسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر کناں دی لو دے برابر ہو گئے نے انگوٹھے، اے ابہام انہوں عربی چ کیا جاندہ تے پھر بھی جائز ہے۔ یہ تین طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیوں دکھلائے نے، تاکہ امت کے لیے حرج نہ ہو، امت واسطے مشقت نہ ہوئے، امت سیاپے نو نہ پہ جائے۔ سیاپے نو کیوں نہ پہ جائے، کیونکہ ساڑھے آج تسی دیکھو گے جڑے لوگاں نے صرف اکو اینو طریقہ بنایا ہے نا اے کنہ دی لو والے نو، تے اونا دے 80% نمازی اے غلطی کر دینے، کوئی اینج کر رہا ہے بھی جی میں بٹن نے دبانے نے تے نماز سٹارٹ ہو جانی، کوئی اینج کر دے جے، اونا نے اے کنہ دی لو نو ہاتھ لانے نماز دا حصہ بنا لیا، جبکہ اینا نو انگوٹھے لانا نماز دا حصہ نہیں، اینا دے برابر انگوٹھے کرنا نماز دا حصہ ہے، کنہ دی لو دے برابر اینو کرنا ہے۔ جے تسی اینج کر دے ہو نا، دسو تلیاں کدھر گئیاں اسمان ال، تے شریعت نے کیوں حکم دیتا ہے تلیاں کدھر ہونی چاہیے نے قبلہ رخ، جدو اینج کیتا تے اتے چلیاں گئیاں، یا کئی نے اینج کر دینے تے تلیاں اپنے آل آ گئیاں قبلہ رخ ہوئیاں نہیں، یا کئیاں نے بالکل اینج کر لیا، انہاں نے بھی درست نہیں کیتا۔ تے ایسے مشقت تو بچان واسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہے جدو بندہ ہاتھ اٹھاندہ ہے نا تے بندے نو وہم رہ جاندہ ہے کہ پتہ نہیں اے میرے انگوٹھے کنہ دے برابر گئے سن یا نہیں، تے اللہ دے رسول نے عمل کر کے دس چھڑیا جے برابر نہیں گئے پھر بھی سنت ہے، تیرے کندھیاں دے برابر ہو گئے پھر بھی سنت ہے، کنہ دی لو دے برابر ہو گئے پھر بھی سنت ہے، ان تو برابر کرنا ہے، برابر ٹھیک ہے، ہاتھ لانا نہیں۔ اور ایتھے میں بھی نوٹ دیاں گا کہ ساڑھے ہاں اختلاف پیدا ہی ہوتا ہوندہ ہے جدوں اسی منڈارا کر لئیے شریعت دا، زمین ونڈی جا سکتی، کار ونڈیا جا سکتا ہے، جائیداد ونڈی جا سکتی ہے، لیکن دین کو تقسیم کیا جا سکتا نہیں ہے۔ لیکن ساڑھے ہاں فقہ پرست لوگاں نے جنہوں نے فقہ دے ناتے فرقے ایجاد کیتے نے، انہوں نے شریعت نو ونڈیا کیویں، انہوں نے کیا جی ہمارے نزدیک ایسے کرے گا تو اس کا رفع الیدین مکمل ہوا ہے، جو ایسے کرتا ہے ہماری فقہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور شافیوں کے لیے کیا جائز ہے، جو شافی مسلک رکھتا ہو، شافی فقہ رکھتا ہو، وہ اگر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیتا ہے ایسے تو اس کا رفع الیدین ہو جائے گا کیونکہ وہ شافی ہے۔ اور پھر جدو حدیثاں نو لکھ دینے نا کہہ چھڑ دینے جڑیاں کندھیاں دے برابر حدیثاں آندیاں نے نا، انہوں نے کہندے نے للشافعی، یہ امام شافی کی ہیں حدیثیں، یہ ان کی فقہ کی ہیں، ہماری فقہ کی حدیثیں۔ او مسلمان ہے یار، محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھیا، کدی یہ کیا ہے کہ یہ کلمہ شافیوں کا ہے، یہ مالکیوں کا ہے، یہ حنبلیوں کا ہے؟ اگر رسول اللہ سے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ثابت ہوگا، کوئی دیوبندی ہو
بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی فقہ رکھتا ہو تو اس کے لیے وہ بھی جائز ہوگا. وہ حدیث اس کے لیے بھی اتنی ہی حکم لاگو کرتی ہے جتنا حکم شافیاں واسطے کر دی پئی. اس واسطے اے بھی جائز، اے بھی جاز تے اے بھی آخری حد جائز ہے. تو اس واسطے پہلا رفع الیدین سانو اس طرح سنت دے مطابق کرنا چاہیے. اور آخری نوٹ ہے کہ جڑی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر ہے نا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیڑی ساڑے بریلوی اور دیوبندی پائیاں دی دلیل ہے کہ ہتھاں نو کناں دی لو دے برابر اٹھانا ہے. میں ایک دفعہ ایک کیلنڈر دے اوپر اس حدیث نو پڑھیا نا تے حوالہ لکھیا ہویا سی صحیح مسلم اور حوالہ صفحہ نمبر 100 غالباً 58. میں جدو اتھے جا کے حدیث مسلم اچ ویکھی نا، مسلم اچ حدیث ویکھی جا کے، تو حدیث اچ کی سی لفظ، حدیث دے اندر لفظاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، رفع یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کانوں کی لو کے برابر. اگے حدیث لفظ وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے کانوں کی لو کے برابر، جب رکوع سے اٹھتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، اور آپ کے یہ جو انگوٹھے ہوتے یہ آپ کی کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے. کیلنڈر صرف لکھا ہویا کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اس کے انگوٹھے آپ کے ہونے چاہیے. کیلنڈر نہیں لکھیا رکوع دا، نہیں لکھیا رکوع تو اٹھن دا. حدیث گل پوری، حدیث گل تے جدو مولوی دے گئی کیلنڈر تے حضوری تے میرے کو ریا نہ گیا. کیلنڈر نو چھاپن والے یونس آزاد صاحب سن سیالکوٹ دے، انہاں دا اللہ والو کیلنڈر تے نمبر بھی ہے سی. تے میں کال کڈ ماری، میں کال کر کے کیا، میں کہ حضرت ایک تاڑا کیلنڈر ویکھیا ہے اس دے اندر نماز دا طریقہ لکھیا ہویا تے جڑا تسی حوالہ مسلم شریف دا دتا ہے نا، تے میں مسلم شریف جا کے حدیث پڑھی ہے تے اوتھے مینوں کچھ ہور ہی ملیا ہے. کہندا اصل میں پھر ظاہر جدو بحث مباحثہ ہوندا معاملات اس طرح دے ہوندے نے تے میں کیا سی یہ سوال جڑا نا کسے اہل حدیث دا تے میں تواڈے سامنے پیش کر رہا. انہیں فوری پہلے تو 2-4 گالاں کڑیاں نا اہل حدیثاں نوں جڑا اصل کام ہوندا ہے، انہیں اپنا فریضہ پورا کیتا. پھر مینوں آندا ہے آپ 10 منٹ بعد کال کرنا تو میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. میں 10 منٹ بعد کال کیتی، میں ریکارڈ بھی کیتی سی، کئی ساتھیوں نے تو سنی بھی ہوئی ہے. پھر 10 منٹ بعد کال کیتی، انہیں پوری حدیث پڑھ چھڑی مسلم دی جن دے اندر کی سی رکوع دا رفع الیدین بھی، رکوع تو اٹھن دا بھی رفع الیدین. میں کیا حضرت اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ دنیا جہان میں حنفی لوگوں کی، دیوبندی بریلوی لوگوں کی دلیل صرف یہ ایک حدیث ہے جس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہونی چاہیے. لیکن اس حدیث میں رکوع بھی ہے، رکوع سے اٹھنے کی رفع الیدین بھی ہے. آندا گل انجی ہے، گل انجی ہے، پوری حدیث بھی پڑھ دیتی تے نال ترجمہ بھی کر چھڑیا کہ رکوع جان لگیا بھی کر دے سی، رکوع تو اٹھن لگیا بھی کر دے. کہندے اسی ادھی تاں لکھیے کیونکہ ساڈا مطلب ادھی نال سی، ساڈا مطلب ادھی نال سی. اور مطلب نہ کڈو، حدیث کو مانو. حدیث کو جب مطلب نکالو گے پھر کیا بنیں گے؟ اپنے اپنے مطلب نکالو گے. مطلب وہی ہوگا جو محمد نے دیا ہے، جو پوری حدیث نے دیا ہے، جو بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کتابوں میں موجود ہے. اپنی عقل تے شعور نال دین دے اندر بگاڑ پانا نہیں. پھر جے کرو گے تو پھر انج ہی ہوئے گا، حدیث دا حوالہ بھی دیو گے تو پھر ادھی حدیث تانوں کٹنی پینی ہے. جے پوری لکھی تے ساڈے آپ دے مقتدیاں پھڑ لینا، تے جے ادھوری لکھی تے ساڈے مقتدی چلے انہاں کدی سانوں پوچھیا ہی نہیں. وہ ایسے خوش ہو جانے نے بس مسلم شریف دا حوالہ دیتا ہویا. اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو تحقیق کر کے سوچ کے سمجھ کے نماز ادا کرن دی توفیق دے، کیونکہ نماز دا
تعلق قبولیت نالے قبول ادو ہوئے گی صلو کما رأیتمونی اصلی جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میچ کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.